आई न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुवार शाम को उतरौला के ग्राम अमिया देवरिया में करबला के शहीदों की याद में हजरत अब्बास का अलम, इमाम हुसैन की सवारी की शबीह, जुल जनाह, हजरत अली अकबर, गहवारे अली असगर, हजरत कासिम, हजरत और मोहम्मद, हजरत और मुस्लिम इब्ने अफसजा, जोहेर इब्ने कैन, हजरत वहबे कल्बी समेत करबला के 72 शहीदों के ताबूत दरगाह हजरत अब्बास अलमदार से निकालकर मौजूद अज़ादारों को जियारत कराई गई। 72 ताबूत की जियारत के लिए अज़ादारों की भारी भीड़ रही। ताबूत का सिलसिलेवार तारुफ मौलाना जमाल हैदर हल्लौरी ने कराया। बाद जियारत मुकामी अंजुमन ने नौहा ख्वानी व सीना जनी की। 72 ताबूत की जियारत से पूर्व दरगाह हजरत अब्बास पर मोमिनीन अमिया देवरिया के बैनर तले मौलाना जायर अब्बास के जेरे निगरानी में मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस को आजमगढ़ से आए हुए मौलाना मोहम्मद मेहंदी ने खिताब किया। निजामत इमरान उतरौलवी ने किया। मजलिस का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मजलिस में आलम उतरौलवी, मीसम उतरौलवी, सदाकत उतरौलवी, मुनिस रिजवी, कामिल हाशमी आदि ने अपना कलाम पेश किया। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद मेहंदी ने मयारे इज्जत बताया कि अल्लाह के नजदीक मयारे इज्जत तालीम है, जिहाद है, ईमान है और खौफे परवरदिगार है। खौफे परवरदिगार सबसे ज्यादा करबला वालों में पाया जाता था। अंत में मौलाना ने करबला के 72 शहीदों का मसाइब बयान किया, जिसे सुनकर मजलिस में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। इस दौरान मोजिद हुसैन, इजहारुल हसन, रईस मेहंदी, तहजीबुल हसन तारा, अख्तर अब्बास, अली सज्जाद, रहबर हसन, वसी हैदर, अबू मोहम्मद, यहिया हाशमी, दावर हाशमी, कायम मेहंदी, सायम मेहंदी, अली इमाम हाशमी, जीशान मेहंदी, नौशाद मेहंदी, मोहम्मद आबिद, किश्वर हुसैन, समीर रिजवी, हेमन रिजवी, शुजा उतरौलवी, जकरिया रिजवी, मोहम्मद इमरान, सनावर, तनवीर अली, गुलफाम हैदर समेत उतरौला, बलरामपुर, गोंडा, तुलसीपुर, रेहरा माफी, बजहा, रैगावा, पिपरा तहसील, गोपीभारी, चंपापुर, हल्लौर, मीरपुर, मल्हीपुर, सादुल्लाह नगर से आए हुए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जायरीनों के लिए जगह जगह स्टॉल लगाकर पानी, शरबत, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट, फल आदि वितरित किया गया। हाजी मोहम्मद अब्बास की तरफ से नजरे मौला का एहतमाम किया गया, जिसमें आए हुए सभी जायरीनों ने शिरकत किया और नजरे मौला को चखा। नहीं देख पाऊंगा इसलिए कि जिस खैमे से गुजर रहा हूं उस खैमे से वही आवाज। आप जानते हैं 50 सहाबी आपके हमले इस तरह मारे गए। इमरान बिन काब, ये जो आपके बीच में ताबूत गुजर रहे हैं, जब आता है तो आप उनके खास जुमले और उनके वाकयात जब आप समाप्त करते हैं तो उसमें मालूम होता है किस मारिफत के साथ ये करबला की सरजमीन पे आई। हर एक मरने के में जिस तरह से उनके पूरे वाकयात को बयान किया जाता है कि आप उससे अगर समझे तो आपको मालूम है कि माँ ने इजाजत दिलाई, बेटा मैदान में गया और जब जख्मी होकर लौटा तो माँ से कहने लगा, अम्मा क्या हक अदा हो गया? कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं, जब तक सरोतन में जुदाई नहीं हो। उस मंजर को कि मेरा बेटा कत्ल किया जा रहा है, माँ को देखकर जालिमों इस तरह इससे कुर्बानी दी। जौन ने इमाम ने एक बार रोका, जौन रोने लगे। हुसैन ने कहा क्या हुआ? कहा मौला आप मुझे मरने की इजाजत नहीं दे रहे। कहा जाओ, तुम्हें इजाजत दी, इसलिए कि ऐसी गुफ्तगू की जौन ने कि आप नहीं चाहते मेरा खून आपके खून में मिले, मैं हबश का सियाह फाम हूं। इमाम ने रोते हुए फौरन कहा जाओ, और जब जाओ घोड़े से गिरे हैं और इमाम हुसैन हबश से आकर अबू ज़र गफ्फारी की गुलामी करके हुसैन की सहाबियत में शामिल होकर वो मकाम मिला कि सियाह फाम शहीद जौन जब कूफे में कटे हुए सर आए हैं तो सभी मुअर्रिख ने एक जुमला लिखा कि जितने कटे साहब के बीच में ऐसे ऐसे नौमान बिन उमर, जिनके वाकया मैं आपके बीच में अर्ज करता चलूं तो बहरहाल जो भी वक्त है नहीं में हो जाएगा कि ये साहब के जिनके लाशे को इकट्ठा किया था इमाम हुसैन। अगर जिंदगी में गले मिल के रहे तो शहादत के बाद भी तुम एक दूसरे से मिल के रहो। वो बुजुर्ग सहाबी हुसैन का मुस्लिम बिन औसजा में हुसैन मैदान में आए, कहा चलो मुस्लिम ने आवाज दी है, आए तो देखा जामल इमाम सराहने बैठ गए। कहा मुस्लिम इस वक्त तुम अभी रमक़े हयात बात के दायरे में
ہر تابوت کی زیارت آپ کرتے جائیے، اس لیے کہ ایسے تابوت جب آپ ایک جگہ دیکھتے رکھے ہوئے تو ذرا اتنے سارے تابوت کو ہم دیکھ نہیں پاتے کہ اتنے سارے تابوت، میرے مولا نے اتنی لاشوں کو دیکھا کربلا کی سرزمین پر. زادارو کہ انہی پورے سلسلے کلام میں جب آپ کے بیچ اس صحاب کا تذکرہ آئے کہ جن کے لیے اگر ذرا سا آپ کے بیچ میں حنظلہ بن عمر، ام امیہ، انتہائی بزرگ صحابی حضرت امیہ جن کا تذکرہ آتا ہے کمر خانے، اور اس جنگوں کے آپ نمایاں طور پہ تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی. عزاداروں آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ تابوت جو آپ کے بیچ سے گزارا جا رہا ہے شبیہ تابوت ہے. یاد ہے ان 72 شہداء کی کہ جو کربلا میں موت کو گلے لگا کر آج تک لوگوں کے بیچ لائق ذکر بنے ہوئے ہیں. ہر دلوں پہ چھائے ہوئے لوگ جو حسین کے ساتھ ان تابوتوں کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے صحابی، دو ایسے صحابی کہ جس نے امام کو ظہر کی نماز پڑھوائی. یقین نہیں ہے، سعید نے آگے بڑھ کے کہا مولا آپ نماز پڑھائیے، آپ تک کوئی تیر نہیں جائے گی. جناب زہیر اور سعید امام کے سامنے کو رہا کیا اس طرف جہاں امام نماز پڑھا رہے تھے، اور سعید اپنے آگے کھڑے ہوئے کہ میں اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر لوں. سعید کی آواز پر حسین نے کہا سعید کیا کہہ رہا ہے، میں ہی تو تیرا آقا ہوں. سعید نے کہا مولا میرے سر کو زمین پہ رکھ دیجئے. امام نے کہا نہیں سعید، تیرا سر میرے زانوں پر رہے گا. عزاداروں اس کے بعد سعید نے اور ایک ہی جملہ آپ سنتے ہیں کہ مولا کیا حق وفا ادا ہو گیا. اتنا تیر کھانے کے بعد، اتنا زخمی ہونے کے بعد سعید کہہ رہے ہیں کیا حق وفا ادا ہو گیا. امام کہہ رہے ہیں سعید خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. عزاداروں ایسے اصحاب کو حسین کی سرد ملی ہے کربلا کی سرزمین سے، اس لیے یہ لائق احترام ہے ہمارے بیچ میں کہ آج ہم ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ جن کی یاد میں حسین پورے کربلا کے واقعے، اس میں کچھ مولا علی کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہونے والے صحابی ہیں، مولا علی کے ساتھ رہنے والوں ہیں، اور انہی میں سے آئے تو امام حسین کے بھی صحابی ہو گئے، باپ کے بھی صحابی تھے، حسین کے بھی صحابی ہو گئے. ایک کے بعد ایک آپ نے یہ تابوت کی شکل دیکھی ہے، یہ انہی لوگوں کی ہے جسے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے میت اٹھائی، ان کے لاشوں پر آ کے روئے ہیں، گریہ کیا ہے. جناب جنادہ یہ بھی ایک نمایاں نام ہے اصحاب کی فہرست میں. جناب جنادہ، جناب عابس، جناب حجاج، جناب حجاج مسعود بن حجاج یہ امام کے مؤذن تھے، لیکن انہیں روک کر آج میں جن کے تابوت شبیہ آپ کے بیچ سے گزارا جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ کوفہ کے رہنے والے ہیں. کوفے سے آ کے بارگاہ معصوم میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد راہ خدا میں موت کو گلے لگا کر اس طرح سرخرو ہوئے کہ آج جہاں جہاں ذکر کربلا ہے وہاں وہاں حسین کے صحاب کا ذکر ہے. لیکن ایک وہ صحابی جس کی یاد میں حسین کتنا تڑپے ہیں ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. جب بچپن کا دوست حبیب سرحد کربلا میں داخل ہوا اور حسین کو اطلاع مل گئی کہ میرا حبیب آ گیا، حسین خیمے سے نکلے، دیکھا کہ لجا میں فرس پکڑے ہوئے حبیب دی. کس طرح گئے ہیں امام، اے میرے بچپن کے دوست حبیب تم نواسے ہیں، اور آپ جب عبداللہ جعفر کے پوتے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، اور یہ مسلم کے ہیں. اب آپ کے بیچ میں، اب آپ کے بیچ جناب عقیل کے بچے بیان کیا جا سکے، لیکن بہرحال جس حد تک بھی ممکن ہے آپ کے بیچ میں عرض کیا جائے گا کہ آپ حضرت عباس کے تینوں بھائی، جس کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، عبداللہ، عثمان جو آپ جعفر، یہ بھائی یہاں سے رخصت ہو گئے، ان کے تینوں بھائی کے تابوت جو آپ کے بیچ سے گزارے جا رہے ہیں، اس میں یہ حضرت عباس کے سلسلے میں حضرت علی کی اولاد ہے. عزاداروں اب آپ کے بیچ میں کیا عرض کروں،
کہ عباس موجود رہے، ان کے چھوٹے بھائی قتل کیے گئے، حضرت عباس دیکھتے رہے. لیکن جب آپ اس گھرانے کے اس قریب آتے ہیں، بچوں میں قریب آتے ہیں، تو آپ کو علم ہے کہ حضرت جعفر طیار کے برابر عرض کرتا ہوں کہ جب جناب زینب کے بچوں کے تابوت گزرے تو خصوصی طور پر ثانیہ صحرا کو پرسا دیا کیجئے، چاہے ماں بہنیں بیویاں جتنے بھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور امام حسین علیہ السلام لے کر آئے. لیے تو بھی تو اکبر کی طرح تھا، سجاد کے جیسا لی. دیکھ دیکھ کر تقویت محسوس کر رہے تھے کربلا میں. وہی عباس کھڑا ہوا ہے کہ مولا مجھے اب جب لے کر آئے ہیں کربلا کی سرزمین سے. پیچھے پیچھے علی اکبر، آگے میرا مولا حسین نوحہ پڑھتے ہوئے، ہائے میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا اکبر. جدا ہونے کے بعد عباس کی آخری منزل میں کیا کیا سوچا. سکینہ کی نظر پڑی، بابا یہ علم آپ کیوں لائے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹا تیرے چچا نے میرا ساتھ چھوڑا، وہ ہمیشہ کے لیے نہر فرات پہ رہ گیا. سکینہ کا وہ جواب، بابا ایک بار میرے کہنے سے آپ نہر پہ چلے جائیے. بیٹا کیا کروں جا کر؟ کہا بس ایک بار جا کے کہہ دیجئے میرے چچا سے کہ اب آج کے بعد سکینہ کبھی پانی نہیں مانگے گی، خدا کے واسطے آ جائیے. حسین نے لپٹا کے سکینہ سے کہا بیٹا اب تیرا چچا آنے والا نہیں رہا. عزادارو، کمر ٹوٹی ہوئی حسین کی، پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارے افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، ارے کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر. سر سینہ پیٹو. ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا، ارے وہ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے. ارے تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. ارے تیری ماں